سر یہ یوز ہوتے ہیں نا. اچھا. ہم تو اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں یا اپنے یوز کے لیے یوز کرتے ہیں. جی. تو یہ جو کلورو فلورو کاربن ہے یہ اوپر الٹرا وائلٹ ریز کے ساتھ یعنی اوپر اوزون لیئر میں جب آ جاتی ہیں تو الٹرا وائلٹ ریز کے ساتھ ریئیکشن کرتے ہیں اور نیسنٹ کلورین بناتے ہیں. نیسنٹ وہ کلورین ہوتا ہے جو زیادہ ریئیکٹیو ہوتا ہے, ویلیٹائل یعنی زیادہ ریئیکشن کرتا ہے. اچھا. تو یہ کلورین آ کے اوزون لیئر O3 کو O3 کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے, اس کو ڈیکمپوز کرتا ہے, اس کو O2 اور نیسنٹ آکسیجن بنا دیتا ہے. یہ نیسنٹ آکسیجن پھر مرد تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو اس طرح اور اس طرح ایک لانگ چین بن جاتی ہے. تو اوزون ڈپلیشن ہوتی رہتی ہے. یہ ایک بہت ہی فاسٹ پروسیس ہے. بالکل بہت ہی نہیں. یہ جو بچے ایگزیبیشن دیکھنے کے لیے آئے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا جانتے ہیں اوزون لیئر ڈپلیشن کے بارے میں. جی بیٹا آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ شمائلہ آپ کیا جانتی ہے اوزون لیئر کے بارے میں؟ اوزون لیئر ایک ایسی لیئر ہے جو کہ ہم لوگوں کی ارتھ کو پروٹیکٹ کرتی ہے سن کی ہارمفل ریز سے جو کہ ادھر ہیں. اور پرفیومس اور یہ ہم اسپریز کا جو مسلسل استعمال کریں تو یہ ایروسولس اوزون لیئر کو ڈیمیج کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سن کے ہارمفل ریز ہم تک پہنچ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری ڈیزیزز اسکن ڈیزیزز ہو رہے ہیں. اچھا بیٹا آپ بتائیں کہ انہوں نے جو اسکن ڈیزیزز کا ذکر کیا ہے اس میں کس قسم کی ڈیزیزز شامل ہیں؟ اسکن ڈیزیزز اوزون لیئر سے جو ہمیں اسکن ڈیزیز ہوتی ہیں اس میں اسکن کینسر ہو سکتا ہے اور سن لائٹ الرجیز ہو سکتی ہیں. اچھا جی جس طرح بچوں نے بتایا کہ الٹرا وائلٹ ریز جو ہوتی ہیں وہ اگر ہمارا اوزون لیئر ڈپلیٹ کر گیا ہے تو اس وجہ سے ڈائریکٹ ہٹ کرتی ہیں اور اس سے ہمیں اسکن ڈیزیزز ہو سکتی ہیں. جس طرح بچوں نے بتایا کہ اسکن کینسر ہو سکتا ہے, اسکن الرجیز ہو سکتی ہے, آنکھیں ڈیمیج ہو سکتی ہے, آپ کی آئی سائٹ جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جس طرح ہم سن ایکسپوجر لیتے ہیں یا پھر سن میں جاتے ہیں, سن لائٹ ہم پہ پڑتی ہے تو اسے اریٹیشن ہوتی ہے جس سے خارش ہو سکتی ہے اور اسکن ہماری خراب ہو سکتی ہے. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ایروسولز ہیں اس کو کم کریں, یعنی کہ ہم اسپریز وغیرہ کم استعمال کریں, ریفریجریشن کو کم کریں اور مختلف ٹریٹمنٹس پلانٹس یوز کریں جس سے CFC خارج نہ ہو اور اوزون ڈپلیشن کو کنٹرول کیا جا سکے. آپ یہ بتائیں گے گلوبل وارمنگ کیا چیز ہے؟ یہ گلوبل وارمنگ ہمارے فیوچر میں آنے والا ایک بہت خطرناک ایفیکٹ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. جو ہماری یہ فیکٹریز اور یہ پلاسٹک میکنگ فیکٹری, یہ شوگر مل کر لیں, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کر رہے ہیں. ہمارے یہ کارز اور ہمارے گھر کے چمنیوں سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہا ہے اور یہ ہمارے پاس ویسٹ پروڈکٹ کو جب ہم آگ لگاتے ہیں, یہ برن کر دیتے ہیں, اس سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتا ہے اس کا ایٹماسفیئر میں ایک لیئر بن جاتا ہے. جب لیئر بن جاتا ہے اس کے اوپر یہ جو انفرارڈ ریز سورج کی آتی ہیں تو وہ شارٹ ویو لینتھ میں ہوتی ہیں, تو وہ اس کو کراس کرتی ہیں, زمین پر آ جاتی ہیں, زمین اسے آبزرو کر لیتی ہیں. جب رات کے ٹائم ہمارا ایٹماسفیئر کول ہو جاتا ہے اور زمین گرم ہو جاتی ہے تو زمین اس کو ریلیز کرتی ہے آسموسس کے تھرو اور ایٹماسفیئر کو اپنی ہیٹ دے دیتی ہے. تو جب ایٹماسفیئر میں جاتی ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیئر اس لانگ ویو لینتھ کے ریز کو جانے نہیں دیتا اور اسے ایٹماسفیئر میں رہنے دیتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ ہیٹ اس میں رہ جاتی ہے, ہمارے ایٹماسفیئر میں رہ جاتی ہے اور یہ روز بروز یہ ہیٹ بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ سے ہماری جو پولرز آئس ہیں, یعنی کہ ساؤتھ پولز اور نارتھ پولز اور جس پر سورج نہیں پڑ رہا وہاں پر آئس ہے وہ پگھل رہی ہیں. ہاں ان کی وجہ سے ہمارے دریا اور سمندر میں تقریباً اگلے 50 سال میں 50 فٹ تک اضافہ ہو سکتا ہے. ہمارے ساحلی علاقے یعنی کہ کراچی جو ہو گیا اور اس طرح ہالینڈ کینیڈا وغیرہ کے جو علاقے ہیں, سری لنکا ہمارے ایشیا میں, سری لنکا, انڈیا کے ساحلی علاقے, بنگلہ دیش, یہ سارے خطرے میں ہیں. اچھا. اور اس کی وجہ سے ہماری ویدر سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. ویدر کا کوئی انڈیکیشن نہیں ہوگا کہ کب بارش ہوگی کب بارش نہیں ہوگی, اور اگر بارش ہوگی تو اتنی شدید ہوگی کہ اس کا کچھ اندازہ نہیں ہوگا. اگر طوفان آئے گا تو اتنا شدید آئے گا کہ سارے صحرا کو, یہاں پر یہ سارے صحرا جو ہیں یہ تقریباً اتنی بارش ہوں گے, جہاں پر بارش نہیں ہوا پر اتنی بارش ہوگی کہ ساری وہ ہماری صحرائی کو خراب کر دے گی. ڈیزرٹیفیکیشن ہوگی. جی یہاں پہ اس ماڈل میں بچوں نے گلوبل وارمنگ کو شو کیا ہے کہ گرین ہاؤس گیسز کی کنسنٹریشن سے کس طرح گلوبل مین ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس کے رزلٹ میں جو ہے دنیا کا ٹیمپریچر مزید بڑھ جائے گا اور اس سے یہ جو آئس ہوگی ہماری پولر ایریاز میں آئس میلٹ ہو رہی ہے, اس سے سی لیول رائز ہوگا, فلڈنگ ہوگی, سیزنل ایکسٹریمز ہوں گے, گرمی ہوگی تو سخت گرمی ہوگی اور سردیاں ہوں گی تو سخت سردیاں ہوں گی اور ویدرز کا کچھ نہیں پتہ چل رہا. تو اس لیے گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. بیٹا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس ماڈل میں کیا شو کیا ہے؟ یہ ہم نے اس میں شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ دور میں جنگلات بہت تیزی سے ختم ہو رہے ہیں, ان کی کٹائی بہت تیزی سے کی جا رہی ہے. اچھا. یہ پہلے جو تھا نا, یہ سارا ایریا جو تھا یہ ایک جنگل تھا گھنا سا, لیکن جس طرح ادھر ایک گھر بنا ہے اس طرح ادھر بھی ایک گھر بنا اور پھر گھر بنتے گئے اور یہ جنگلات کا صفایا ہو گیا, ایک ٹاؤن بن گیا. ٹھیک ہے جی. یہ پہاڑ جو ہے اس پر بھی ایک بہت ہی